बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुनहगार हैं और सज़ा के हकदार हैं, बड़ा मुतालबा सामने आ गया है। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दो बड़े ओहदेदार मैदान में उतार दिए हैं और उनको बड़े ओहदों से नवाजा गया है। चूँकि पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ओहदेदार थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। अब इमरान खान के एतमाद पर कौन पूरा उतरेगा, किनको सामने लाया गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह की जानिब से रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये 12:15 बजे रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसकी वजह से वैसे ही मामलात परेशान कुन नज़र आते हैं, क्योंकि रात के 12 सवा 12 ऐसी कौन सी मजबूरी या परेशानी थी कि जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया कि मुल्क की एजेंसियों ने गुफ्तगू पकड़ी है जिसमें दो तरह की मनसूबाबंदी की जा रही थी। अब राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो नवाज शरीफ के ख़ास हैं, जो लंदन में भी नवाज शरीफ के साथ थे और जिन पर अरशद शरीफ कत्ल केस का भी इल्ज़ाम लगा था, उनको नासिर भट्ट उनकी जानिब से पहले ट्वीट किया गया। यही सेम जो गुफ्तगू की जा रही है वो ट्वीट की शक्ल में पहले नासिर भट्ट कौम के सामने रखते हैं, अपने लोगों के सामने रखते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अब चलें, राना सनाउल्लाह की तो समझ आती है कि ये वज़ीर दाखिला हैं। नासिर भट्ट ने किस बिहाफ पर ये जो मनसूबा था ये पहले ही बेनकाब किया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुल्क की एजेंसियों में एक गुफ्तगू पकड़ी गई है और उसमें पीटीआई के रहनुमा के घर पर छापे से मुतल्लिक है, और दूसरा ड्रामा यह है कि रेप एक्ट किया जाए। मकसद था कि रेप एक्ट का इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए और रेप एक्ट का मामला आलमी सतह पर उठाया जाए। उनका कहना था मनसूबा बनाया गया कि किसी पीटीआई रहनुमा के घर छापे के दौरान फायरिंग भी हो। उन्होंने अब इंतहाई घटिया ड्रामा रचाने की मनसूबाबंदी की है। इमरानी फितने का मकसद लोगों को गुमराह करना, ये ड्रामा आज रात किए जाने का इम्कान था, लेकिन एजेंसियों ने बर वक्त उसे नाकाम बना दिया। एक बात याद रखिएगा कि आज रात भी छापे मारे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इन्होंने 9 मई को कौम और मुल्क के साथ जुल्म किया, शहदा की फैमिली को इन्होंने दुख और रंज से दो चार किया, इन्होंने इदारों को तकसीम किया। जब ये टोला नाकाम हुआ तो कोशिश की कि इस मामले को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कहा जाए। ज़ुल्म खलीलजाद जैसे लॉबिस्ट की मदद हासिल की। अब इन्होंने इंतहाई घटिया ड्रामा रचाने की मनसूबाबंदी की। अब मामला कुछ इस तरह से है जो समझ से बालातर है। ना तो ऐसी कोई गुफ्तगू सुनाई गई है, ना ही ऐसी किसी गुफ्तगू के हवाले से बताया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ये कह रही है कि जेलों में जो हमारी ख़वातीन हैं उनके साथ गैर इंसानी हकूक़, जो गैर इंसानी रवैया उनके साथ रखा जा रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन पर तशद्दुद की भी खबरें हैं। महमूद रशीद ने खुद लाहौर हाई कोर्ट के सामने कहा था कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले दिन से ये क्लेम करती है और वो आलमी मीडिया को या इंसानी हकूक़ की तंजीमों को पहले दिन से ये बता रही है। और फिर खतीजा शाह का जो मामला बना है, अल जज़ीरा ने उसके ऊपर आर्टिकल लिखे हैं और बड़े बड़े जो दुनिया के इंटरनेशनल न्यूज़ पेपर्स हैं वहाँ आर्टिकल्स लिखे गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन ख़वातीन के बारे में जो जेलों में हैं और जिनको जब अदालत पेश किया जाता है। जब ख्वाजा आसिफ मजाक उड़ाएगा जो उन्होंने मुसर्रत जमशेद चीमा के हवाले से किया है, या उससे पहले जो लीगी वकील है मियाँ दाऊद, उन्होंने जो सनम जावेद और तैयबा राजा के हवाले से ट्वीट किए हैं, तो कौम तो पहले देख रही है कि ये मामलात किस तरीके से चला रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम ख़वातीन को महफूज रखे हर जालिम से। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मामला अब इसी तरह की जो खबर है वो गर्दिश कर रही है और ये बैनुल अक़वामी इदारा है उसकी जानिब से ये बात सामने लाई गई है इमरान रियाज खान के हवाले से। और वो ये है कि इमरान रियाज खान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जो इंटरनेशनल वॉच डॉग है उसकी जानिब से जो जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनकी ये रिपोर्ट है और उन्होंने ये इंकशाफ किया है। और अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन चूंकि अब दुनिया देख रही है, दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, दुनिया इन मामलात की तरफ देख रही है, और वो कहते हैं कि खुफिया सिफारती ज़राए से ये मालूम हुआ है कि इमरान रियाज खान पर तशद्दुद हुआ है और हो सकता है कि हिरासत में उनकी मौत हो गई हो। ये कौन कह रहा है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के डैनियल बास्टर्ड की जानिब से ये तशवीशनाक खबर दी गई। वो कहते हैं सिफारती ज़राए से मालूमात हासिल हुई हैं। ये एक बैनुल अक़वामी इदारा है। बैनुल अक़वामी इदारे के एक सहाफ़ी हैं जो हमेशा ह्यूमन राइट्स और जो सहाफ़ियों के हकूक़ हैं उन पर काम करते रहते हैं। उनकी जानिब से किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी या
جو دوست ہیں عمران ریاض خان کے یا ان کے وکلاء ہیں ان کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا۔ ہم پر امید ہیں انشاءاللہ یہ خبر جھوٹی ہوگی اور عمران ریاض خان محفوظ ہوں گے، لیکن دنیا ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے، دنیا ہمیں کس طرح سے ڈسکس کرتی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ ہماری عدالتوں کو، ہمارے اداروں کو ایکشن لینا ہوگا اور ان معاملات پر پاکستان کی جو پوری دنیا میں ہمیں ذلت اٹھانا پڑ رہی ہے اور ہمارے لیے دوبارہ سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ FATF ہے، IMF ہے، مختلف چیزیں ہیں، تو وہ انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمارا مستقبل طے کرتے ہیں۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اپنے معاملات کو چلانا ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 2 بڑے عہدے تقسیم دے دیے ہیں اور 2 بڑے عہدیدار میدان میں اتار دیے ہیں، چونکہ جو پاکستان تحریک انصاف پر اس وقت حالات گزر رہے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے PTI سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور اس میں اسد عمر ہیں، سیکرٹری جنرل ہے جو سب سے بڑا عہدہ ہے، چیئرمین کے بعد سیکرٹری جنرل کا جو انتظامی سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ عہدہ چھوڑ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سینئر وائس پریزیڈنٹ فواد چودھری چھوڑ گئے ہیں، باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ چھوڑ گئی ہے۔ اس وجہ سے عمران خان نے نئے عہدے اور نئی جو کور کمیٹی ہے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی کل اہم ملاقات ہوئی تھی اپنے وکلاء سے، اور جتنے بھی پورے پاکستان میں قیدی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عوام راہگیر چونکہ بہت زیادہ گرفتار ہوئے تھے، تو ان سب کی رہائی کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ بار بار ایک بات بتا رہے ہیں کہ وہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر 1 روپیہ لینے کے بھی وہ خدمت کر رہے ہیں اپنے کارکنان کی، اور جو انصاف لائرس فورم ہے ان کی جانب سے، ILF کی جانب سے، اور ان کی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب عمران خان نے جو سیکرٹری جنرل کا عہدہ دیا ہے عمر ایوب خان کو، عمر ایوب خان کو اسد عمر کی جگہ پر سیکرٹری جنرل کا عہدہ دیا گیا ہے، اور اس چیئرمین عمران خان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، انہوں نے یہ خود نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از ہیئر بائی نوٹیفائڈ دیٹ مسٹر عمر ایوب خان is appointed as Secretary General of Pakistan Tehreek Insaf. All office bearers, workers and members of Pakistan Tehreek Insaf are hereby directed to cooperate with him in exercise of his duties. یہ نوٹیفیکیشن، اچھا اب یہ کل شام کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور کل رات پہلا چھاپا تھا عمر ایوب خان کے گھر پر۔ سیکرٹری جنرل بنتے ہی ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی اور ساتھ جو پریس کانفرنس کی گئی رانا ثناء اللہ کی جانب سے، اور اس میں پھر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے، اور وہ اس وجہ سے الارمنگ ہیں کہ اگر تو کوئی ایسی بات ہے تو قوم کے سامنے رکھی جائے، نہیں تو چونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ کچھ کیا گیا ہے اور اس کو بعد میں بہتر بنانے کے لیے یا اس کو کور اپ کے لیے یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، یہ انتہائی خوفناک الزامات ہیں۔ ہماری عدالت اور ہمارے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے پر انویسٹیگیٹ کیا جائے اور ہر صورت عوام کو آگاہ کیا جائے۔ دوسری جانب جو دوسرا عہدہ دیا گیا ہے وہ سیکرٹری اطلاعات کا ہے۔ 2 ہی بڑے عہدے ہوتے ہیں چیئرمین کے بعد، سیکرٹری جنرل اور سیکرٹری اطلاعات کا۔ سیکرٹری اطلاعات کا عہدہ دیا گیا ہے رؤوف حسن، یہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، ان کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں رؤوف حسن کو۔ رؤوف حسن پہلے بھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے مشیر اطلاعات رہ چکے ہیں۔ رؤوف حسن سابق وزیر اعظم نواز شریف کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد، ان کے بھائی ہیں۔ رؤوف حسن کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پہلے بھی کام کیا، عمران خان کے ساتھ آفیشلی جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کام کیا، اور میڈیا کے حوالے سے ان کا نہ صرف ایک بڑا ایکسپیرینس ہے بلکہ وہ بڑے دھیمے لہجے کے ہیں اور میڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور عمران خان کے بڑے بااعتماد ہیں۔ ان کی جانب سے ان کو وزیر اطلاعات بنایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ رؤوف حسن کو سیکرٹری اطلاعات بنایا گیا ہے، وزیر اطلاعات نہیں، سیکرٹری اطلاعات بنایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ دوسری جانب مریم نواز کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا، جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے 5 رکنی بینچ بنا کے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کو روکنے کا معاملہ تھا، اس پر آپ جانتے ہیں کہ کل قاضی فیض صاحب نے جو سماعت تو تھی، انہوں نے گواہان کو بھی طلب کیا ہوا تھا، سوائے ایک گواہ کے قیوم صدیقی جو اپنے آپ کو سینئر ترین رپورٹر سمجھتے ہیں اور جیو کے صحافی ہیں اور جو انٹرویو کر چکے ہیں قاضی فیض صاحب کا، وہ قاضی فیض صاحب کے سامنے آئے
قاضی فیصل صاحب نے کہا آپ کون ہیں؟ تو ان کو بتانا پڑا جی کہ میں تو قیوم صدیقی ہوں، میں تو صحافی ہوں۔ تو عدالت نے کہا اچھا جی اب ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے آج گواہوں کو طلب کیا تھا لیکن آج کوئی کارروائی نہ ہوئی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو بھی منصوبہ تھا وہ سارے معاملات پریشانی میں چلے گئے اور ان کو سارا سامان پیک اپ کر کے واپس بھیجنا پڑا۔ اب اس پر مریم نواز کی جانب سے بڑا سخت رد عمل آیا چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے۔ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ جب یہی لوگ ہمارے اداروں کے خلاف ماضی میں بات کرتے تھے اور بعد میں یہ سب ایک پیج پر آ گئے اور اس وقت ہم لوگ چیختے تھے، پریشان ہوتے تھے اپنے اداروں کی توقیر کو لے کر، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں تو جو تھی وہ ایک پیج پر آ گئے، معاملات بہتر ہو گئے۔ تو اب چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے ہمیں یہ گلہ ہے کہ جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جو عوام پاکستان ہے وہ کھڑی ہوئی اور عوام پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، بھلے وہ 7 اپریل 2022 ہو یا وہ اب تک کا جو معاملہ چلتا آ رہا ہو، اس میں جس طریقے سے چیزوں کو دیکھا گیا تو ہمیں دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت تھی، جب جو کچھ اعظم سواتی کے ساتھ ہوتا رہا، جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوتا رہا، جو کچھ عمران خان کے خلاف سینکڑوں مقدمات ہوتے رہے، جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی رہیں، سارا کچھ ہوتا رہا اور کسی نے کان تک نہ دھرا اور قوم کو چھوڑ دیا گیا ان کے اپنے حال پر۔ جبکہ دوسری جانب مریم نواز اور یہ لوگ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جو ان کی کمپین ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر باتیں کر کے آئے لیکن کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ چیف جسٹس کا کمیشن کو کام کرنے سے روکنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے لیے خود عدالت لگا لی ہے۔ چیف جسٹس کا کمیشن کو کام سے روکنے دینا ان کے گناہگار ہونے کا ثبوت اور اعتراف ہے۔ انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر براجمان شخص اپنے عہدے کو احتساب سے بچنے کے لیے بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ اگر آپ اور آپ کی ساس کا دامن صاف ہے تو کیا آپ کو قانون کا سامنا نہیں کرنا چاہیے؟ یا چیف جسٹس ہونے کے ناطے قانون آپ پر لاگو نہیں ہوتا؟ عمر عطا بندیال اپنے خاندان کو بچانے کے لیے قانون کا مذاق اور عدلیہ کا تماشا بنانے کے جرم میں آپ سزا کے حقدار ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مریم نواز کہہ رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ آپ سزا کے حقدار ہیں، آپ گنہگار ہیں، آپ نے اعتراف جرم کر لیا ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آپ گنہگار ہیں اور سزا کے حقدار ہیں۔ یہ جناب مطالبہ سامنے آ گیا ہے، آپ چیف صاحب جانیں، مریم نواز جانیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔